نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آج کا جو درس فقہ میں عنوان گفتگو ہے وہ ہے نکاح۔ انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ آئندہ آج سے اور پھر آئندہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ نکاح اسلام کے جو بنیادی جو احکامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ وہ کام اور یہ وہ چیز ہے کہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا، اور یہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح ہوا، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ یعنی اسلام کی بہت سی چیزیں جو آئی ہیں بعض حالات میں مٹ گئی ہیں، مٹ جاتی ہیں، کفر کا غلبہ ہو جاتا ہے، کئی چیزیں، لیکن دو چیزیں ہمیشہ رہیں گی، یہ کبھی بھی قیامت تک نہیں ختم ہوں گی، ایک نکاح اور ایک نماز۔ یہ آدم علیہ السلام سے ان کا آغاز ہوا اور یہ قیامت تک رہیں گی، یہ دو چیزیں۔ باقی میں عروج و زوال آتا رہتا ہے اور آتا رہے گا۔ جو تو اس کی انشاءاللہ کسی جو دوسرا ٹاپک ہوا اس میں میں تفصیل کے ساتھ اس پر بات کر لوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دو انسان ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگی میں پہلی ملاقات ہی نہیں ہوتی، جیسے ہی وہ رشتہ نکاح میں منسلک ہوتے ہیں تو دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو اجنبی انسانوں کے دلوں میں یہ جو محبت پیدا کون کرتا ہے؟ یہ ذرا سوچو نا، کون پیدا کرتا ہے؟ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو انسانوں میں محبت کے کئی اسباب ہیں، اور فرمایا سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ طاقتور جو دو انسانوں میں محبت کا جو ذریعہ ہے نا وہ نکاح ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، جہاں پر یہ محبت کے ایک بہت بڑا منبع اور چشمہ ہے نکاح، وہاں ہی کبھی کبھی یہ کامیاب نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کا جو سبب ہے نا وہ نکاح نہیں ہوتا، دیگر ہمارے ذہنی رجحانات ہوتے ہیں جو ہم نے ملحوظ خاطر نہیں رکھے ہوتے جب ہم نکاح کرتے ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آ رہی ہیں یہ ساری حدیثیں انشاءاللہ آ جائیں گی، میں یہاں آج اشارے کرتے چلا جاتا ہوں۔ فرمایا کہ انسان کسی مرد کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو بہت سی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں نا، کبھی اس کا حسن و جمال ذہن میں رکھ کر لوگ تلاش کرتے ہیں رشتہ، کبھی کسی کا مال و دولت ذہن میں رکھ کر رشتے کو تلاش کیا جاتا ہے، کبھی کسی کا حسب نسب وہ ذہن میں ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری بنیادیں کمزور ہیں۔ حسن و جمال بھی، بھائی تمہیں کیا گارنٹی ہے کوئی بیماری ہو جائے تو اس کا جمال جب بیمار ہو جائے تو حسن و جمال تو ختم ہو جائے گا، اسی طرح بڑھاپا آنے سے حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے،
کئی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں جو حسن و جمال کو ختم کر دیتی ہیں۔ مال بھی ایک زائل ہونے والی چیز ہے۔ حسب و نسب یہ انسان کا اپنا اختیاری چیز نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی کرائٹیریا بناؤ نا تلاش کرنے کا، یعنی لڑکے والے کے لڑکی کو تلاش کریں یا لڑکی والے لڑکے کو تلاش کریں کون کس کے ساتھ نکاح کریں، تو نبی نے فرمایا سب سے پہلی ترجیح دین ہونا چاہیے، کیونکہ جب دو انسانوں میں ذہنی یکسانیت نہیں نہ ہوگی، قلبی یکسانیت نہیں ہو سکتی، اور ذہنی یکسانیت دین ہی مہیا کرتا ہے۔ ایک کا رخ مشرق کی طرف ہے، دوسرے کا رخ مغرب کی طرف ہے، تو بھائی وہ دل کیسے جڑیں گے؟ ایک انتہائی دین کا یعنی پابند ہے، دوسرا مغربی تہذیب کا دل دادا ہے، یہ کیسے آپس میں جڑیں گے؟ ایک انسان زاہد ہے، دوسرا انسان لالچی ہے، یہ دو آپس میں کیسے جڑیں گے؟ میں یہ نہیں مثالیں دے رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ دینی ہم جب دونوں ہی ایک ڈائریکشن ان کی ہوگی، یعنی آج ہم جب بھی رشتہ تلاش کرتے ہیں سارے سوال کر لیتے ہیں، سارے کویشچن کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پوچھنا ہو نا بھائی یا آپ کا کس عقیدے کے ساتھ تعلق ہے اور آپ کے گھر کا ماحول یا دینی معاملات کیسے ہیں، تو وہاں پر ہم فل سٹاپ کر لیتے ہیں۔ میں جو ہم تجربہ ہے نا، نکاح وغیرہ پڑھاتے رہتے ہیں، تو اس میں اور بعد میں ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسی یعنی وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ ان تمام مشکلات سے انسان آسانی کے ساتھ بچ جاتا ہے اگر رشتہ نکاح میں منسلک ہونے سے پہلے آدمی اس بات کی تحقیق کر لے۔ بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم ان چیزوں کو ویلیو نہیں دیتے، بعد میں اپنے لیے بھی جہنم ایک عذاب کا یعنی دنیا میں یہ بہت بری زندگی بن جاتی ہے، اور دوسرے فریق کے لیے بھی مصیبت کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں، بس سیدھی سی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ابتدائی میری گفتگو تھی، تو اس لیے فقہی مسائل بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور اس کے فقہی مسائل کے علاوہ قرآن و سنت میں جو تاکیدات ہیں، اتنی تاکید ہے نکاح کے مسئلے میں، ابھی آپ آیتیں سنیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، اور حدیث میں انشاءاللہ جلدی یہ ساری باتیں یاد کر دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا فن کی ہو، نکاح کرو، یہ صیغہ امر کا ہے، اور امر حقیقی اس کا معنی وجوب ہوتا ہے، اس کے مجازی معنی کئی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ انسان کے جس پر شہوت کا غلبہ ہے اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ جو انسان نارمل انسان ہے، شہوت کا اس پر غلبہ نہیں ہے، کنٹرول اپنے آپ کو کر سکتا ہے، برائیوں سے بچ سکتا ہے، تو اس پر نکاح کرنا سنت ہے۔ اور جو انسان بیوی کا نان و نفقہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور جو انسان بیوی کے جو ازدواجی حقوق ہیں ان کی ادائیگی پر اسے قدرت نہیں ہے، اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ پہلے انسان اپنی صحت کو بھی دیکھ لے، اپنے معاشی مالی معاملات کو بھی دیکھ لے، تو اس کے مطابق پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو تمہیں پسند ہیں، تو قرآن حکیم کی اس بنیادی تعلیم میں جو نہ کسی انسان کو یہ اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ فورس میرج کرے،
فورس یہی ہوگا نا کہ پسند نہیں ہے کیونکہ یہ میرے بھائی کی ہے یا میرا کزن ہے یا میرا فلان ہے میرا فلاں، یہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر بچی یا بچوں کو مجبور کرنا یہ شرم جائز نہیں ہے بھائی، یہ شرم جائز نہیں ہے۔ بار اس کی ساری تفصیلات آئیں گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں اور زندگی گزارنی ہوتی ہے ان دو افراد نے، جنہوں نے گزارنی ہوتی ہے نا جی، ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ہم کبھی کرتے کیا ہیں کہ جب رشتہ کرتے ہیں نہ بچے سے پوچھا نہ بچی سے پوچھا، رشتہ کر دیا، جب بارات گھر آ چکی ہوتی ہے مولوی صاحب کو بلا کر کہتے ہیں جناب بچی سے اجازت لے لو، راضی ہے تو وہ بیچارے کیا کرے؟ اچھا بچے سے راضی ہے، وہ ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے بندو یہ تو ہم پوچھیں گے، لیکن یہ جو رضامندی کا وہ وقت نہیں ہے، رشتہ کرنے سے پہلے ہے، فائنل بات کرنے سے پہلے ہے۔ بچی سے بھی پوچھ لو، بچے سے بھی پوچھ لو، دونوں سے پوچھو۔ خدا کا حکم ہے ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں پسند آئے۔ جب کسی کو پسند ہی نہیں ہے، جب انہیں آپس میں ایک دوسرے وہ پسند ہی نہیں، تو ان کو مجبور کیوں کرتے ہو نکاح میں؟ فرمایا مثنی و ثلاث و رباع، تمہیں دو عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت ہے، 3 سے بھی اجازت ہے، 4 سے بھی اجازت ہے، لیکن وتھ کنڈیشن فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر ان میں یعنی ایک سے زائد نکاح اگر تم نے کیا اور ان میں تم عدل و انصاف قائم نہ کر سکے تو فواحدہ، پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ پھر ایک قرآن حکیم کی پہلے کسی آیت میں بھی میں یہ بات کر چکا ہوں، حدیث کے لیسن میں کر چکا ہوں، فرمایا تم نہیں کر سکو گے، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ عدل و انصاف کو قائم کرنا آسان کام نہیں عام انسان کے لیے، تو اس لہذا ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ فلاسفیکل بحثیں ہیں کہ اسلام نے ایک سے زائد جو نکاح کی اجازت دی ہے، ایک تو یہ انکنڈیشنل نہیں ہے، کنڈیشنل ہے، پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بھائی یہ اس کی کئی حکمتیں ہیں اور اس کی کئی عقلی بنیادیں ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہے۔ جب آئے گا وقت تو میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ ایک سے زائد نکاح کی جو اجازت دی گئی ہے اس کی ہزاروں، اور جن کو اقوام نے اس پر پابندی لگائی ہے اس کا وہ برے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ بالکل ظاہر باہر ہیں، ظاہر باہر ہیں، اور پھر اس سے ایک انسانوں کی حق تلفی بھی ہے۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا، میں نے یہاں پر دیکھا، میں نے کہا بھائی ذرا ریسرچ کرو، میرا اسی قسم کا کوئی ٹاپک تھا کہ اس وقت یہ جو آج ہم جہاں پر ہیں، جس وقت اس وقت دنیا میں یا مختلف ممالک میں مردوں کی اور عورتوں کی ریشو کیا ہے آپس میں، تو یہ جس علاقے میں ہم ہیں نا، میتھمیٹیکلی، اور اس کو دوسروں کیا کہتے ہیں، یہاں پر عورتوں کی ریشو کافی زیادہ ہے، مرد کم ہے۔ یورپ میں مرد کم ہے عورتوں کی نسبت، آپ چیک کر کے دیکھ لیں۔ اب مجھے بتاؤ، 1% تو پابندی لگا دی، اب دوسرے وہ جو ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت تو ہے موجود ہے، لیکن جب یہاں میتھمیٹک آپ چیک کر کے دیکھ لیں، آبادی کے عورتوں کی آبادی زیادہ پورے یورپ میں مردوں کی نسبت، ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت ہے، تو وہ جو ایکسٹرا ہیں وہ کدھر جائیں؟ ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے، ان کے لیے پھر ایک ہی راستہ ہے نا، گناہ کا راستہ ہے نا۔ تو بجائے گناہ کا راستہ کھولنے کے بہتر نہیں ہے پاکیزہ زندگی گزاریں؟
تو میرے عرض کرنے کا مقصد آپ چیک کر کے دیکھ لیں، دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں، بہت سے ایسے ایریاز ہیں، ایسے کنٹیننٹس ہیں کہ جہاں پر عورتوں کی تعداد محاذ زیادہ ہے، بہت بڑا فرق ہے ریشو میں، ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت نہیں ہے۔ ویسے پھر دوسری طرف آ جائیں، یہ بہت تھوڑا فرق ہے، جہاں پر آبادی ہے نا وہاں برابر ہے۔ مثلا انڈیا اور اس ریجن کا ہم نے چیک کیا تو وہاں پر برابر ہے، تھوڑا سا معمولی سا وہ زیرو کے بعد ایک فرق آتا ہے کہ 49 پوائنٹ فلاں یہ مرد عورتیں ہیں، اور وہاں پر کوئی تھوڑا سا ایک مردوں کی ریشو زیادہ ہے، لیکن یورپ میں عورتوں کی ریشو محاذ زیادہ ہے مردوں سے۔ تو یہ پھر کدھر جائے؟ اس لیے اشارتاً سمجھیں کہ اسلام نے جو اجازت دی ہے نا اس میں حقوق العباد کا بھی خیال رکھا ہے، اس میں ایک دو نہیں ہے، اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ اور دوسری آیت اللہ پاک نے فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو بھی بے شوہر ہیں وہ ان کے نکاح کرا دو۔ یعنی یہ ایک تو آدمی کی اپنی ذمہ داری بھی ہے نا، یہ سوسائٹی کی ذمہ داری بھی ہے، خصوصاً ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور باقی رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کا انتظام کریں۔ والصالحین، اور وہ نیک تمہارے، اور دیکھیں غلامی میں حالانکہ سارے کے سارے حقوق معطل ہو جاتے ہیں، لیکن نکاح کا حق معطل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر یہ مشروط ہوتا ہے، آج تو غلامی ختم ہو گئی ہے نا تو اس مسئلے کو زیادہ بیان کریں گے، لیکن جب غلامی تھی، غلامی تو ریسنٹلی ختم ہوئی ہے، لیکن جب غلامی ایک لیگل چیز تھی تو اس وقت بھی غلاموں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان کو نکال کی اجازت تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اچھا، یہ آج کے اس جدید زمانے کی ایک جو برا ذہنیت ہے، جاہلانہ ذہنیت، ان میں سے ایک یہ ہے جس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، جی اب ہم پیسہ اکٹھا کریں گے، کاروبار کریں گے، پیسہ کمائیں گے، بچے کی یا کوئی جاب کرے گی یا بچی جاب کرے گی پھر نکاح کریں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ پاک نے فرمایا پہلے نکاح کرو، اس کے بعد دولت آتی ہے۔ اگر وہ فقیر ہوئے نا تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، نکاح پہلے ہے، اس کے بعد ہے۔ یقین کریں، میں نے اپنی میں عرض کرتا ہوں، میں باقی کسی میں خود میں نے دیکھا یہ جتنے، اور روزی کا مالک خدا ہے، بندے نہیں ہیں، یہ عقیدہ کا رکھ لو۔ اس وجہ سے بچیوں کی زندگیاں یا بچوں کی زندگیاں تباہ نہ کرو۔ جیسے ہی نکاح ہوگا روزی کے دروازے اللہ تعالیٰ خود بخود کھول دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے کو رزق دیتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ لڑکے کی روزی خدا کی ہاں وہ نہ ہو، لڑکی کی وجہ سے اس کا دروازہ کھول جائے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی کی مقدر میں نہیں ہوتی، لڑکی کی وجہ سے اس کا رزق کھل جاتا ہے۔ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ میں اپنی ذات میں، میں باقی تو ہر آدمی اپنے اپنے تجربہ بیان کر سکتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کی بھی اولاد کی، اور میں نے یہ تجربہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے، بھائی سارے رزق کے دروازے نکاح کے بعد کھلتے ہیں۔ یہ جاہلانہ ذہن مسلمانوں کو بدلانا چاہیے کہ پہلے کام کریں گے، پہلے پیسے کمائیں گے، پہلے کچھ کریں، اس کے بعد نہیں بھائی، پہلے نکاح ہے، بعد خود بخود یہ دروازے کھل جائیں گے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور وہ جانتا ہے کس وقت کس کے لیے روزی کا دروازہ کھولنا ہے۔ فرمایا
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اب ہے وہ لوگ، چونکہ بچے تو بالغ یا بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں 10-12 سال میں، اور کچھ تو معاشرتی بھی ایسی سیٹ اپ ہو گیا، اور کچھ حکومتوں نے قوانین ایسے ظالمانہ بنا دی ہیں کہ بچیوں کو نکاح کی اجازت، حالانکہ وہ حرام کام کریں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور یہ تو چلو کافرانہ حکومتیں تو کافرانہ ہوئی نا، ان کے تو اپنے معاملات ہیں، ان کی دیکھا دیکھی مسلمان حکومتوں نے بھی پابندیاں لگا دی ہیں، ایج مقرر کر دیا جی اس ایج میں نکاح ہو سکتا ہے، اس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اچھا اس ایج سے پہلے چاہے کوئی مسلمان حکومت ہے چاہے کافر حکومت ہے، یہ دو اس تعلقات پر کوئی سزا نہیں ہے یا کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی نکاح جو جائز طریقہ ہے اس پر پابندیاں لگائی ہیں، لیکن جو ناجائز طریقہ اس پر پابندی نہیں ہے، اس پر ہزاروں بہانے بنا کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھو جو نسل کی افزائش ہے نا، یہ صرف انسان میں نہیں ہے، جتنے یہ لیم ایکسکیوز بناتے ہیں نا، اس کی کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے۔ کیوں؟ انسانوں کو تو پابند کر دیا حکومت کے زور پر یا قانون کے زور پر، یا اچھا بھائی یہ جو چرند پرند ہیں سمندری ہزاروں کروڑوں، یعنی جو سمندر میں مخلوق ہے، جو ہواؤں میں اڑتی ہے، جو جنگلوں میں رہتی ہے، یہ زمین پر رہتی ہے، افزائش نسل تو ان میں بھی ہے نا، انسان بھی اسی کا ایک حصہ ہے، وہاں پر تو ہم قانون نافذ نہیں کر سکتے، تو وہ جب بلوغت کے بعد کوئی ہے ان پر پابندی، اچھا ان کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے کسی قسم کا؟ اللہ کے بندو، جب ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انسانوں کو تم نے یہ اس قسم کے ظالمانہ قوانین بنا کر، اور پھر ہماری سوسائٹیوں نے بھی ایسے کر کے، اللہ کے بندو اگرچہ ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی عقلی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ اگر عقلی بنیاد ہوتی ہے نا تو انسان بھی وہی ایک جانور ہے، اگر باقی تمام قسم کے جانور چاہے ہواؤں میں اڑیں، چاہے زمین پر چلیں، چاہے پانی میں رہیں، وہ تمام جانوروں کا جو طریقہ کار ہے نا افزائش نسل کا، انسان کا بھی وہی ہے۔ اگر ان کو کوئی قوانین اس قسم کی پابندیاں نہیں ہے تو، اور وہ سارے کے سارے بقا ہے، کوئی مسئلہ ان کو خرابی ان کے لیے پیدا نہیں ہوتی، یہاں بھی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا چلو مان لیا، اب یہ نوجوانوں کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب تک نکاح نہیں ہوتا، اور پھر خاص کر کے آج کے زمانے میں تو بہت فرض ہے جی، ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کا جلد از جلد نکاح کریں۔ اگر یہ ساری باتیں بھی مان لی جائیں نا، کریں، چلو بچہ ڈگری کرے گا، کام کرے، مان لیں، حالانکہ یہ سائنٹیفک ہے کہ بچی کا نکاح 18 سال اور 22-23 سال کے اندر کر دینا چاہیے۔ دا بیسٹ آئیڈیل، اگر آپ صحت مند ہیلتھی نسل چاہتے ہیں نا، اور سوسائٹی میں آپ خوبصورت سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو 17-18 سال کے بعد اور 22-23 سال کے اندر نکاح کر دیں۔ اب ان کے لیے بلوغت تو ہو جاتا ہے 10-12 سال کے بعد، تو اس بلوغت کے زمانے میں جب، اور یہ سب سے پاورفل جذبہ ہے انسان میں، ہر جذبے کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے، یہ جو ایک دوسرے کا ملاپ کا جذبہ ہے نا، یہ سب سے پاورفل ہے انسان میں۔ کھانا بھی اتنا نہیں ہے، پینا بھی اتنا نہیں ہے، باقی معاملے سب سے پاورفل ہے یہ۔ جب دونوں کے کہیں بھی تنہائی مل جائے وہ رہ ہی نہیں سکتے، لیکن اب کیا، اچھا پھر ماحول ایسا ظالمانہ دے دیا ہے، یعنی مکس گیدرنگ ہیں، اور پھر کھانے ہیں بہترین قسم کے، اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں،
اور پھر رکاوٹ بھی ڈالی ہوئی کہ یہ کام بھائی تم نے یہ کام کرو گے تو یہ ہے جی، نکاح کرو گے تو سزائیں ملیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس ماحول میں گناہ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، کنٹرول کریں۔ اب کنٹرول کرنا کیسے ہے؟ بس یہ بات ہے، جس انسان میں خواہش کا غلبہ ہو، نکاح ابھی نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک آ رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں نکاح کرو۔ فرمایا جب تک نکاح نہیں ہوتا، اگر انسان پر خواہش کا غلبہ ہے تو پھر روزے رکھو۔ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اس خواہش کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی نوجوان، لڑکی یا لڑکا، جب تک اس کا نکاح نہیں ہوتا، کھانے کو اگر روزہ پورا جو شرعی روزہ ہے صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکے نہیں بھی نہ رہ سکتے، تو پھر دوسرا اس کا راستہ یہ ہے کہ کھانے کو، چونکہ کھانے انسان کے باڈی میں قوت پیدا کرتا ہے، اور وہ طاقت انسان کو فورس کرتی ہے کہ اب مجھے نکالو، اب مجھے نکالو، اب مجھے نکالو۔ تو جب آپ باڈی میں وہ قوت ہی پروڈیوس نہیں ہونے دیں گے، کھانا کم کھائیں گے، سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ روزہ رکھیں، افضل ترین روزہ رکھیں۔ بس جب بھی ایسی کوئی خواہش باڈی میں پیدا ہو، روزہ رکھ لو، ٹوٹ جائے گی یہ خواہش۔ اگر روزہ مسلسل 10 12 15 20 گھنٹے کا نہیں رکھ سکتے تو پھر کھانا منیمائز کریں، بالکل۔ بس اگر 3 حصے کر لیں اس میں، پھر یا تو آدھا کر لیں یا اس کا تیسرا حصہ کھانا کھائیں۔ انشاءاللہ یہ جب تک نکاح نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے جو مجبور کرتے ہیں نا انسان کو، اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس کا ایک ہی علاج ہے کھانے پر کنٹرول، روزہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو۔ اور یہاں پر تو 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال تک انتظار کیا جاتا نکاح کا، جی ابھی یہ ہوگا، ابھی یہ ہوگا، ایسے ہوتے ہوتے بچوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بچے بھی ایسے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور نکاح نہیں کرتے ہیں۔ تو بھائی ان کے لیے یہ خدا کا پیغام اور خدا کے رسول کا یہ پیغام ہے کہ وہ بھوکے رہیں، روزہ رکھیں۔ اصل چیز تو روزہ ہی، حدیث پاک میں روزہ۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی روزہ مسلسل نہیں بھی رکھ سکتا تو وہ کھانے کو کم کرے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے بعد یہ نکاح کے جو مسائل ہیں اس پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔